والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ بہت دور رہ کے بھی قریب رہ لیتا ہے اور کسی کے بہت پاس ہو کے بھی بہت دور ہوتا ہے۔ اس کی یہ دو رخی اور یہ دو رنگی اسے ساری زندگی سکون نہیں دیتی۔ اسے جو ملا ہوا ہے اس پہ نہ شکر ہے، اور جو میسر نہیں ہے اس کی فکر میں ساری زندگی آنسو بہاتا ہے۔ جو پاس ہے اس کی قدر نہیں، اور جو اسے ملا نہیں اس پہ یہ اپنے آپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہماری آج کی ملاقات کہ بدل نہ ہو تو ایک ملاقات ہی کافی ہے۔ یہ جو حق میں اور آپ میں اور مجھ میں دوری ہے، اس کے لیے بس ایک ملاقات ضروری ہے۔ یہ ملاقات سب سے پہلے ہمیں اپنے خود سے کرنی ہوگی۔ ہم ساری دنیا کو ملتے ہیں، خود کو کبھی نہیں مل پائے۔ میں نے ایک صاحب علم کے بڑے ہوئے ناخن دیکھے تو ادباً عرض کیا کہ یہ ناخن بڑھنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جواب آیا، مصروفیت اتنی ہے کہ خود کو اتنا ٹائم نہیں دے سکا کہ اس میں ناخن کاٹ سکا۔ رات بھر کے سفر، دروس، محاضرات، تعلیم، تربیت، تدریس، مجھے میرے وقت نے، میرے شیڈول نے، میری ترتیب نے، میری ذمہ داریوں نے مجھے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ میں سب کو تو ملتا ہوں مگر خود کو نہیں ملتا۔ اور یاد رہے، جو خود کو نہیں ملتا لوگ کہتے ہیں وہ خدا کو بھی نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کہ الہ کو بھی نہیں ملتا۔ بسا اوقات ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ نماز ہمیں رب سے نہیں ملاتی۔ آج جب دوسری رکعت ختم ہو رہی تھی، پہلی رکعت، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لو ٹکٹ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ کوئی بندہ ٹکٹ بھی دے رہا ہو، راستہ بھی بتا رہا ہو، لوکیشن بھی سینڈ کر رہا ہو اور مطالبہ بھی کر رہا ہو کہ یار کبھی تو ملنے آ جا، تیرا بہانہ کوئی نہیں۔ کیا تھا آج پہلی سورت کا آخری اختتامیہ جہاں بریک لگی اور ہم نے رکوع کیا، وہ کیا تھا؟ جا کر کے کسی عربی سے پوچھئے گا تذکرہ کیا ہوتا ہے،
بس کی ٹکٹ، جہاز کی ٹکٹ، تذکرہ آج کے معانی میں. اور اللہ 1458 برس پہلے جو قرآن مجید نازل فرما رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں یہ ہے ٹکٹ. ہم نے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ ہے یاد دہانی. ٹکٹ یاد دہانی ہوتی ہے ادارے کے لیے بھی، گاڑی کے لیے بھی، اور گھر والوں کے لیے بھی کہ ٹکٹ ہوا ہے، پہنچنا ہے، لیٹ نہ ہو جانا. اور ساتھ میں کہا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. روٹ پرمٹ بھی ہے کوئی آنے والا، ٹکٹ بھی ہے، روٹ پرمٹ بھی ہے. کہاں کا؟ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے. جس روٹ پرمٹ پہ میں چلتا ہوں وہ ان ھذا صراطی مستقیما، راستہ بھی سیدھا ہے، موٹر وے. کوئی آنے والا ہو تو آ جائے. میرے بھائیوں، جب دوسری رکعت ہم نے اینڈ کی تو یوں لگ رہا تھا کیا تھا؟ ملاقات کے لیے کچھ آگے بھیجیے، ہم تمہارے لیے سنبھال کے بیٹھے. اچھا جی، بات ہو گئی ہے، آئیے ذرا خود سے ملیں. کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی دن کی روشنی میں، جتنے مرضی مصروف ہو، جتنا مرضی برڈن ہے، بوجھ ہے، کمر توڑ بوجھ ہے، دل تنگ آیا ہوا ہے، میں حالات میں جکڑا ہوا ہوں. یاد رکھیے قرآن مجید کی ہر آیت جو اس میں پیغمبر کو خطاب ہوتا ہے بالتبع امت کو بھی خطاب ہوتا ہے. ذرا اس سورت کو پڑھیے، ان آیات کو دیکھیے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے میں سپیس نہیں ڈالی؟ آپ کے سینے پہ کوئی چڑھ بھی جائے، آپ الٹا لیٹ جائیں، کوئی کمر پہ بھی چڑھ جائے، دل دبتا نہیں ہے. ہم نے اس کو دھڑکنے کے لیے لٹکا کر کے، کیا اس میں اتنی پاور نہیں ڈالی کہ وہ دنیا کے 2.5 چکر 1 سیکنڈ کے 70ویں حصے میں 70-72 مرتبہ دھڑکتا ہے 1 منٹ، اور ایک دھڑکن میں یوں جب پچکتا ہے بس اتنی دیر میں دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے. 1,00,000 کلومیٹر تیرے میرے وجود اور بدن کے اندر. چھوٹی عمر ہے تو 90,000، بڑے ہو گئے ہیں تو یہ سائز 1,00,000 کلومیٹر. وہاں تک یہ خون کی سپلائی دے دیتا ہے. یہ ہے تیرا میرا تعلق. مانگ کسی سے خون تجھے کون دیتا ہے؟ کتنے ترلے کرنے پڑتے ہیں 1 بوتل کے، میں نے 6 دے رکھی ہیں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. بڑا بوجھ ہے نا، بڑا برڈن ہے، ذمہ داریاں ہیں. اور ذمہ داری ایسی ہے الذی انقض ظہرک، جس نے تیری کمر توڑ دی ہے. آگے کیا ہے؟ یہ آیت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف محبوب کے ساتھ خاص ہے. اور میں نے آج تک جتنے مفسرین کو، محققین کو، مدققین کو، خطباء کو، ادباء کو دیکھا ہے، وہ اسی کے ارد گرد رہے. اگر ہر آیت اللہ کہ وہ خاصہ نہ ہو، پیغمبر کو خطاب ہے تو امت کو بالتبع خطاب ہے. ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اور اللہ نے میرے اور آپ کے ذکر اور تذکرے ملائکہ میں نہیں رکھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کو رشک نہیں آیا، گھبرا نہیں گئے، بولنے نہیں لگے اللہ یہ خلافت کیوں دینی ہے، ہم ہیں نا. جواب آیا تم ہو،
لیکن جو ہمیں چاہیے وہ تمہیں علم نہیں۔ حضرات یہ جملہ بڑا گہرا ہے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ بیوی کہتی ہے کہ کمی کس چیز کی ہے، میں ہوں نہیں، حکم کیجئے، مگر ہر شوہر کے دل میں کہیں نہ کہیں حل من مزید کی تڑپ رہتی ہے، یہ جہنم نہیں بھرتا۔ اسی طرح خواتین کو گھروں میں رہ کے شوہر اپنا آپ توڑ لیتا ہے، مار لیتا ہے خود کو، مگر اس کے من میں یہ کہ فلانی دا بندہ بہت چنگا ہے، اس نے یہ سہولتیں دے رکھی۔ یہ ہے آپ کی حاصل اور لا حاصل کی دوڑ، اس کے پیچھے آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے مقام کچھ اور رکھے ہیں، بلندیاں کچھ اور رکھی ہیں، آپ کی سوچ کی اپروچ اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اچھا اس کے متصل بعد فا ڈال دی اللہ نے، فا کے بعد کیا کہا ہے؟ یار یہ وہ صورت ہے کہ جس بچوں کو بھی یاد ہے نا، میں جو رک رہا ہوں نا اس لیے کہ کہیں ملاقات ہو جائے۔ ہم نے کتاب اللہ سے کبھی وہ ملاقات کی ہی نہیں جو زندگی بدل دے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جہاں تجھے دکھ نظر آئے، میں رب حلفن کہہ رہا ہوں، قسمن کہہ رہا ہوں، یقیناً کہہ رہا ہوں، پیچھے آسانی کھڑی ہے۔ تجھے تھوڑا کوریدنا پڑے گا، تھوڑا کھودنا پڑے گا، تھوڑا جمپ لینا پڑے گا، تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، تھوڑی جو ہے وہ آگے بڑھ کے اللہ نے پھر اس کے بعد کہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ میں بالتاکید کہہ رہا ہوں، شادی کارڈ میں ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے متمنی شرکت، اگلی سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے تاکید مزید۔ یہ جو تاکید مزید والا ہوتا ہے نا، یہاں اس کا نام لکھا ہوتا ہے جیڑا نہ یا کن پٹ سکے، وڈی ہستی۔ رب جب تاکید ڈالتے ہیں تو گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام میں چاہوں تو کن کہہ کے کروا سکتا ہوں۔ کائنات کی ہر مخلوق صرف ایک آرڈر پہ چل رہی ہے، صرف ایک، اللہ نے کبھی دوبارہ نہیں کہا۔ یہ صرف انسان ہے جسے بار بار کہنا پڑتا ہے۔ رب نے رات کو کن کہا ہے، وہ اپنی روٹین میں چل رہی ہے۔ 22 دسمبر سب سے لمبی، ہر دن گھٹتے گھٹتے 22 جون تلک فل چھوٹی، پھر 22 جون کو بڑھنا شروع کرتی ہے 22 دسمبر تک اپنے پورے لیول پہ۔ ایک دفعہ کن کہا ہے، دن بھی ایسے بڑا چھوٹا اپنے لیول پہ، ایک دفعہ کن بولا ہے۔ سورج کو کہاں سے نکلنا ہے؟ رب المشارق والمغارب۔ سورج کو دوسری دفعہ ڈیلی نہیں کہنا پڑتا یہ کر اور یہ کر۔ ہوائیں اپنی روٹین میں چل رہی ہیں، جو ذمہ داری لگ گئی ہے، ایک آرڈر مل گیا ہے، کب چلنا ہے شیڈول مل چکا ہے۔ بارشوں نے کہاں برسنا ہے، کہاں نہیں برسنا، بادلوں نے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، زمین کو کس مدار میں رہنا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز ڈیوٹی پہ ہے۔ صرف انسان ہے جسے مجھے دن میں 5 موقعوں پہ 10 نہیں بلکہ 20 مرتبہ بلانا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دن میں ایک انسان کو ملاقات کے لیے رب 20 مرتبہ آوازیں دلواتے ہیں۔ یہ مؤذن کی اذان نہیں ہے، یہ کسی وہابی کی دعوت نہیں ہے۔ یاد ہے نا آپ کے شہر میں کسی بزرگ نے یہ جملہ بولا تھا کہ یہ اذان انسانوں کی نہیں، کسی جانور سے تشبیہ دی تھی۔ یہ دعوت دینے والا بظاہر سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کوئی مذہب ہو، آواز اس انسان کی ہے، پیچھے ندا، آواز اور بلاوا وہ جس کا ہے وہ اللہ الرحمن کا ہے۔ اور رب کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، بندے کبھی تو آ، وہ نماز پڑھ، الصلاۃ،
میرے بھائیوں، اگر وہ اے سی لگے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ اے سی چلا دیں اور آپ پنکھا چلائیں، یہ بھی ہوا دیتا ہے وہ بھی ہوا دیتا ہے، آپ کو کچھ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ مالک آپ کو کہے گاڑی لے آئیں، ہے وہ گاڑی، لیکن وہ کون سی گاڑی چاہتا ہے؟ سائیکل بھی گاڑی ہے، موٹر سائیکل بھی گاڑی ہے۔ جو مالک چاہتا ہے، جس لفظ کے شروع میں الف لام لگ جائے، وہ خاص معرفت، مخصوص، معہود ذہنی، کہنے والے کے ذہن میں کیا ہے، کہنے والے کے ذہن میں کیا ہے، وہ دیکھنا پڑے گا، وہ دیکھنا پڑے گا۔ کیا ہے وہ؟ الصلاۃ۔ کبھی وہ نماز بھی پڑھنے جس کی اذان مدینے میں ہوتی تھی، بلاتے جناب بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، اقامت جناب ابو محذورہ مکے میں کہتے تھے، مدینے میں ابن ام مکتوم نے اقامت کہہ دی ہے۔ کبھی اس نماز کے لیے آج مصلی پہ کھڑے ہو کر کے میرے محبوب و مخدوم نے پڑھائی ہے، اور محمد الرسول اللہ والی اس نماز کو پیچھے جو صحابہ نے پڑھا ہے، حی علی الصلاۃ، کبھی اس نماز کے لیے بھی آ۔ اگر یہی ہوتا کہ چلیں کوئی بھی نماز کوئی بھی گاڑی، تو جملے یوں ہونے تھے، حی علی صلاۃ، حی علی صلاۃ، یہ ہونا تھا تنکیر کے ساتھ۔ اپنے اپنے مسلک کی نماز پڑھ لینا، مسجد میں آ جاؤ۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ رب کیسی ملاقات چاہتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں غور کیجئے گا، مشکلیں تیری آسان کر دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک ملاقات ضروری ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اللہ کہتے ہیں تجھے پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے نا، 24 گھنٹے میں نے دیے ہیں، وقت میں نے دیا، میں نے وقت دیا ہے، میرے وقت میں سے میرے لیے ہی تیرے پاس ملاقات کا وقت نہیں۔ یار ایسے کر، 24 گھنٹوں میں سے تجھے کوئی 1-2 منٹ ملیں تو آ جا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، یار اپنے شیڈول میں، اپنے نشانے میں، اپنے ٹارگٹ میں، اپنی نظروں میں، اپنی نگاہوں میں، اپنی فکر میں، اپنے ذکر میں، اپنی سوچ میں، اپنی اپروچ میں کہیں میرا نام بھی تو ڈال۔ سب سے ملاقاتیں ہیں۔ رستے میں جاتے ہوئے سموسے والے سے ملاقات ہے، وہاں میں نے رکنا ہے اخبار والے سے ملاقات ہے، وہاں میرا ٹی ٹائم ہے چائے والے سے ملاقات ہے، ابھی میں نے راستے میں سسٹر کو ملنا ہے بہن سے ملاقات ہے، وہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں میں نے امی ابو سے ملنا ہے ان سے ملاقات ہے، میرے دوست جو ہیں وہ فلاں اندرون لاہور رہتے ہیں میں نے وہاں رش کراس کر کے جانا ہے میری ان سے ملاقات ہے، میری اس وقت میرے باس سے ملاقات ہے، یہ ٹائم میرا فلاں سے ملنے کا ہے، یہ میرا بیوی بچوں سے ملنے کا ٹائم ہے، یہ ٹائم اب خاص کے میرے شوہر کا ہے کسی اور کا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں کہاں ہوں؟ 24 گھنٹوں میں کہاں ہوں؟ تیری لسٹ میں میرا نام ہی نہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، ایک کام کر، جب دنیا کے جھنجھٹوں سے، ان برڈنوں سے، اس بوجھ سے، اس سکل سے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میری ملاقات تھوڑی بھاری ضرور ہے، تو نے اسے خفیف بنانا ہے اور میں نے خفیف کر دیا ہے۔ جب بھی تجھے ٹائم ملے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب زندگی میں مرنے سے پہلے، سانس یہاں آنے سے پہلے، ساری زندگی گناہوں سے بھر کے، جرموں کے پاپ کر کے، پہاڑ بنا کے، سمندر جو ہے وہ بھی بھر کے، صحرا بھر کے، ہوا اور فضا بھر کے، پوری کل کائنات تیرے جرموں سے بھری ہوئی ہے، مرنے سے پہلے پہلے ایک ملاقات ضروری ہے، مل تو صحیح، آ جا یار۔ فَإِذَا فَرَغْتَ
فنصب، نصب کہتے ہیں ٹارگٹ کو جس پہ آنکھ رکھی جائے اور نشانہ بالکل برابر رکھ کے لگانا ہے. کبھی اس نشانے میں ہمیں بھی لے آ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کبھی دل سے رغبت سے ملنے آ. ہم اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں اپنی دنیا مانگنے کے لیے، قیام کرتے ہیں اس فکر میں کہ اس نماز کے بدلے میں میری دنیا بہتر ہو جائے، مال مل جائے. میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ، سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ ہمارے دنیاوی احوال درست کر دے. میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ کیسی ملاقات ہے کہ میرے گھر میں مجھی سے کسی اور کو مانگنے آ رہے ہو. جو 2 پل آئے ہو کبھی مجھے ملنے آ جاؤ، کبھی رغبت اور چاہت سے آ جاؤ، کبھی میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آ جاؤ. ذوق تکلم نے کلیم اللہ کو طور پہ جا چڑھایا، اور میں رب کے گھر میں آ کے ہی اللہ سے باسوق ہو کے رب کی بات نہ کر پایا، اور وہ مسجد بھی میرے محلے میں میرے گھر کے سامنے تھی. حضرات ایک ایسی ملاقات یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خود سے ملیں گے. آئیں ذرا خود سے ملواؤں. اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، میں نے تیرے پیچھے قبر لگا دی. تو کثرت کے پیچھے بھاگ، قبر تیرے پیچھے دوڑ رہی ہے. حتیٰ زرتم المقابر، آج میری زیارت بھاری پڑ گئی ہے. خود سے مل لے قبر اس کے کہ یہ کثرت اور تکاثر، حل من مزید، اور اٹ وانٹس مور، جتنا مرضی کر لو، ڈو مور. مر بھی جاؤ بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اینڈ پہ تجھے یہی تحفہ ملنا ہے، ساڑھے لی کیتا کیو. کر جتنا کرنا ہے، دوڑ جتنا دوڑنا ہے. الہاکم التکاثر، دے جتنا ان کو کما کے دینا ہے، بول جھوٹ جتنے بولنے ہیں، اٹھا تغاریاں، ہو گنجا، رنگ بدل لے، وطن چھوڑ دے، پردیسی ہو جا، ان کے لیے تاروں پہ لٹک جا، بلندیوں پہ چڑھ جا، گر کے چکنا چور ہو جا. زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے قبر پہ کھڑے ہو کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی چکر میں بھاگ رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے خبر بھی ہے کہ میں کیا کہوں گا؟ کبھی ملنے آ، قبر کی زیارت سے پہلے پہلے مل. حتیٰ زرتم المقابر. کلا، قرآن مجید میں جہاں یہ آ جائے نا کلا، بس سمجھ لیں کہ آپ اکیلے ہیں. جو آپ کی سوچ ہے وہ درست نہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، جو آپ نے لکھا ہے وہ غلط ہے، جو تحریر ہے وہ تحریری دستاویز درست نہیں، جو تقریر ہے وہ بیان ٹھیک نہیں. کلا سوف تعلمون. ابھی تو نے جانا ہی کچھ نہیں، تجھے علم تو اس وقت ہونا ہے جب اکیلے پہ سکرات لگنی ہے، جب تیرے پہ بیماری آنی ہے اور سب نے چھوڑ جانا ہے. کلا. میں اور اہلیہ ایک جگہ گئے، خاتون تھی 50 مربے کی مالک، ساری دنیا سے ملتی تھی مگر کبھی خود سے ملاقات کی ہی نہیں تھی. بیٹے بھی تنگ، بیٹیاں بھی تنگ، بہویں بھی تنگ، گھر والا بھی تنگ. نشہ کیا تھا؟ الہاکم التکاثر، 50 مربے. نشہ کیا تھا؟ فصلیں. نشہ کیا تھا؟ غلہ. نشہ کیا تھا؟ باغات، ثمرات، اور ان کی جمع پونجی، کمائی، جیب، دولت، بینک بیلنس. گھوڑی پہ چڑھ کے 50 مربے کے چکر لگانے والی یہ وقت کی راج دلاری. آج جب اس کو اٹھانے کے لیے گردن کے نیچے بیگم نے ہاتھ رکھ کے اوپر کیا
تو پتہ یہ چلا کہ نیچے چارپائی ننگی ہے، چادر بھی نہیں، اور بان بھی جو اس کا ہے وہ پٹھے کا ہے، اور جو کمر کی جلد ہے کروٹ بیماری میں نہیں لے سکی، کوئی دلانے والا نہیں تھا۔ حتیٰ زرتم المقابر، قبر ابھی دور ہے، یہ کبھی خود سے ملی نہیں تھی۔ کمر کی پیچھے والی ساری کھال یوں اتر گئی جیسے مچھلی کو گرل کرواتے ہو، گرل فش، اور اس کا پچھلا حصہ جل کے الگ ہو جاتا ہے جسم سے، وہ الگ ہوا، اور کیڑوں کی پوری کھیپ وائٹ کلر کے وہ سارے نیچے چارپائی کے ہاتھوں پہ، جسم پہ، وہ کھلڑی پہ، اور وہیں پہ ہاتھ چھوڑ کے بیگم پوچھے ہوگی اور استغفر اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اس کو وہاں لیٹے ہوئے کتنے ماہ گزر گئے تھے، کسی نے کروٹ نہیں دلائی تھی، اٹھا کے پانی منہ میں گھونٹ دینا گوارا نہیں کیا، کسی نے چادر بچھانی گوارا نہیں کی ہے۔ آج دنیا کے نشے میں ہے، کبھی انجام دیکھ، خود سے ملتا رہ، تاکہ تجھے تیرے رب کے ساتھ ملانے والے وہ لوگ ملیں جو تیری بیماری میں ہاتھ پاؤں دھونے والے، جو تیرا چہرہ مورا سنوارنے والے، جو تجھے محبت دینے والے، جن کی محبت میں تو نے مجھے چھوڑا تھا۔ خود سے مل، دیکھ اپنی حالت کو کہ انہوں نے تجھے آخر لمحات میں سب کچھ اپنے پاس لے کے، مربے اب ان کے ہیں، تیرا کیا ہے؟ کسی کا نہلانے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ ابو لہب کو بھی میرے رب نے دنیا میں دکھایا تھا، ما اغنا انہو ما کسب۔ ابو لہب تو تاجر ہے، تیری دولت ہے، تو دولت اور کاروبار کے نشے میں ہے، تیری ایک انگلی کے لہرانے پہ غلام آزاد ہوتے ہیں، تو یوں کرے وہ چلے جاتے ہیں، تو یوں کرے وہ غلام بن جاتے ہیں۔ تیرا حسن بڑا ہے، لشکارے بڑے ہیں، تیرے چہرے کو دیکھ کے دنیا تیری طرف لپکتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ کے پوروں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک پیپ ڈال کے، بدبو ڈال کے، کینسر کروا کے، تیرے ایک ایک حصے کو تو نہیں ملا نا خود سے کبھی، تجھے بس یہی لگتا ہے کہ میں اور میرا مال اور میری دنیا۔ سیسلا نارا ذات لہب، اگلی ملاقات تو آگ سے ہے، لیکن پہلے یہاں دنیا کو مل۔ سکے بیٹے بھی ہاتھ لگا کے نہیں اٹھا سکے تھے، چوڑوں کو بولا تھا اس وقت جو تھے، بدبو آ رہی ہے، اس پہ پتھر پھینک پھینک کے اس کی یہی ڈھیری بنا دو، یہ حالت کر کے میرا رب مارتا ہے۔ وارث مار نہ کریں کدی وارث دا، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی وارث رکھا ہے، اس کے مان تران میں ہے، کسی کو علم، کسی کو حلم، کسی کو عمل، کسی کو تصوف، کسی کو زہد، کسی کو سٹیج، کسی کو ممبر و محراب، کسی کو امامت و خلافت، کسی کو کرسی و صدارت، کسی کو سیاست، کسی کو قیادت، کسی کو رشتہ داریاں۔ یہ چیزیں، یہ نشے ہمیں لے کے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف ایک ملاقات مانگ رہے، صرف ایک۔ حضرات آئیے بات مختصر کروں، میں نے بڑی دنیا کو دیکھا ہے جو ایک ملاقات میں بدلے، دل کی دنیا بدل گئی، ہم روز مل کے بھی نہیں بدلے۔ تو یہ روٹین ہے، عادت میں اور عبادت میں ایک نقطے کا فرق ہے، صرف نقطہ ہٹ جائے تو عادت ہے، نقطہ پڑ جائے تو عبادت ہے۔ دعا ہم لکھتے رہے، دغا وہ پڑھتے رہے، یہ دیکھنا پڑے گا اگلا کیا کہتا ہے۔ دعا ہم لکھتے رہے، دغا وہ پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو۔ کہیں مجرم تو نہیں؟ پہلی ملاقات کیجئے لا الہ الا اللہ سے، اور کبھی دل سے تنہا ہو کے دنیا سے الگ ہو کے کیجئے کہ میرے لا الہ الا اللہ میں دو نمبری تو نہیں۔ وہ کھرا ہے، وہ کھرا مانگتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص قل هو اللہ احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ وہ کھرا ہے، کھرا دیتا ہے، خالص دیتا ہے۔
خالص بدلے میں لیتا ہے. 2 نمبری تو سنیار نہیں کرنے دیتا. کبھی سونا لے جا کر کے تو دیکھیے کسبٹی پہ پرکھ کے ڈائیوں میں ڈال کر کے لیبارٹری کروا کے بتا دے گا کہ سونا ہے یا پیتل ہے. دکاندار 100 کا نوٹ چیک کر لیتا ہے, 20 والا بھی چیک کرتا ہے. تیرا رب کچھ نہیں چیک کر رہا. سب سے پہلے مسلک جو بھی ہے آپ کا, ایک ملاقات لا الہ الا اللہ سے کر. اقبال بولا تھا, اسی شہر میں بولا تھا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آگے جانے کے لیے جو پاسپورٹ اور ویزا اور ٹکٹ ہے نا, اس ٹکٹ میں اوپر اگر لا الہ الا اللہ کی سٹیمپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ نے کبھی اپنا پاسپورٹ کھول کے پڑھا؟ نہیں جی میں نے نہیں پڑھا. جب ایئرپورٹ والے پڑھتے ہیں نا اور وہ 2 نمبر ہو جائے, پتہ پھر چلتا ہے. کسی مسافر سے پوچھ, ٹکٹ 2 نمبر نکل آئے تو کسی مسافر سے پوچھ. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے ٹکٹ, وہ ٹکٹ ہے قرآن کا, توحید کا, الحمدللہ رب العالمین کا. تجھے خبر ہے کہ یہ کیا ہے؟ اگر تو اس کے مخالف جا رہا ہے, تیری زندگی کی بھاگ دوڑ, جمع پونجی, دولت, مال, پیسہ, تو پھر آپ اور میں نبی کے چچا ابو لہب سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں, ان سے زیادہ ہمارا گہرا رشتہ نہیں ہے. رب ان رشتوں کو بھی پرواہ نہیں کرتا کہ جو اپنے سے ایک ملاقات کر کے اتنا بھی چیک نہیں کر سکتے کہ میری توحید کیسی ہے. دوسری ملاقات کر محمد الرسول اللہ. ساری دنیا اس نام کو جانتی ہے, دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں, لیکن تو نے کبھی لذت سے خود ملنے کی کوشش کی محمد الرسول اللہ؟ حضرات سوچئے, میرے رب نے مجھے جنت میں بھیج دیا ہے. میں جیسا تھا لوگوں کو چھوڑیں. لوگ کیا کہتے تھے؟ مجھے جہنمی کہیں, کافر کہیں, 2 نمبر کہیں. اللہ نے کرم کیا, مجھے جنت میں بھیج دیا, اور میں جیسے کا جیسا ہوں مجھے رب نے ویسے بھیج دیا. میرے کزن کو میرے تایا جی نے گھر سے صرف اس لیے نکالا تھا کہ بیٹا جس چہرے کو میرے محبوب نے پسند نہیں کیا میرے سامنے لے کے نہ. پہلی غلطی کی تھی, شیو کروا کے آ گئے چھپتے چھپاتے. اماں سے ترلا کیا, اماں سفارش کر دے. ماں نے کہا آج تیرا باپ غصے میں ہے, میں سفارش نہیں کر سکتی, نکل جا. حضور شفاعت کریں گے لیکن آیت الکرسی نہیں پڑھی. ملاقات کی کبھی آیت الکرسی سے؟ کیا ہے وہ جملہ سفارش کا؟ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. جب تلک اوپر سے اشارے نہیں ہونے, تم ہمارے اور ہم تمہارے نہیں ہونے, یہ دوریاں پڑھنی ہیں سوکن سوکا. پیغمبر کہتے بھی رہے امتی امتی, اللہ کہہ دیں گے تیرے پیچھے انہوں نے جو گل کھلائے تھے محبوب آپ نہیں جانتا, مت دینا ان کو پانی. رب دیوار حائل کریں گے. کہیں نہیں لکھا یہ سنی شیعہ وہابی کون ہوگا, یہی لکھا ہے جس نے بدعت کو منہ لگایا ہوگا وہ پیغمبر سے پانی کا گھونٹ نہیں لے سکتا. پیغمبر آوازیں دے کے بھی کہیں, چہرہ چمک بھی رہا ہو, وضو بھی ہو, نماز بھی ہو, پانی کا گھونٹ کوثر کا نہیں ہے. قیامت کے دن پیاس جتنی مرضی سکتی, اور اب دیوار حائل کر دیں گے. کبھی ملاقات کی اس حدیث سے؟ مسلکوں سے تو بہت ملے, ہر جمعہ اپنی مسلک کی مسجد میں پڑھا, مگر من نہ بدلا, کھوٹ نہ بدلی, نہ نکلی, خلوص نہ آیا. مان لیجئے رب نے جنت دے دی ہے اور آپ اسی طرح جردن مردن چلے گئے ہیں. پیغمبر سے ملاقات ہو گئی ہے. سر جی میں تو اس پہلی ملاقات کو تصور کی دنیا میں ڈوب کے کبھی دیکھتا ہوں. سوچیں کبھی اللہ نے جنت میں ہم پہلی دفعہ اپنے ابو کو مل رہے ہوں گے سال ہا سال کے بعد, وہ ملاقات کیسی ہوگی؟ وہ ماں جس کے لیے روتے روتے چلے گئے, جب وہ بازو کھول کے کہے گی میرا پتر آیا ہے. رشتوں کی پہچان صرف جنت میں ہونی ہے یا متقی لوگوں کی ہونی ہے. کبھی ملاقات کی کہ میرا تقوی کا لیول کیا ہے؟ تسبیح پکڑے تو بے شک ساری زندگی گھما لے, تسبیح پھیری تو دل نہ پھرے.
رنگ برنگی تسبیحیں آ گئیں۔ کبھی چیک کیا؟ اپنا لیول چیک کرتے ہو کہ میرا کولیسٹرول لیول کیا ہے، میرا اس وقت ہوموگلوبن کتنا ہے، میرا وزن کتنا ہے، میرا قد کتنا ہے، سب چیک کرتے ہیں۔ آنکھ والا ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے 6/6 ہے کہ نہیں، سب چیک کرتے ہیں۔ کبھی خود کو چیک کیا؟ ملاقات ہو رہی ہے اور میرے چہرے پہ وہ چہرہ نہیں ہے، میرے چہرے پہ وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ مصطفیٰ کو چاہیے تھا، اور محبوب منہ موڑ لیں، وہ تو دنیا میں موڑ لیتے تھے، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا بندے؟ معاشر کے میدان میں پانی کی امید میں ساقی کوثر کے ہاتھ سے بھرے ہوئے جام قربتوں کو رب دور کر دے، اور وہی ساقی کہنے لگے سوہکن سوہکا دفع دور، کیا بیتے گی؟ سر جی کیا بیتے گی؟ آپ خصوصی مہمانوں قریب بلائے جائیں، اور جب آپ حال میں آنے لگے تو مین گیٹ پہ کھڑا نگران آپ کو کہہ دے دھکے مار کے کہ چل شاباش جاندہ ہوئے تھے۔ کوئی ایسی ملاقات کر کے تیرا دل بدلے، میرا دل بدلے، توحید سے، سنت سے، طریقت سے، شریعت سے، زہد سے، جس تصوف کے نام پہ ہم نے ہر چیز چینج کر دی ہے۔ توحید خالص چھوڑ کے 2 نمبر مارکیٹ میں لانچ، سنت چھوڑ کے میٹھی سنتوں کے نام پہ بدعات لانچ کر بیٹھے۔ سر جی اللہ سے ڈریں یا نہ ڈریں، اس وقت سے ڈریں کہ جس وقت آپ اکیلے ہوں گے، پکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نے صرف ایک بیماری کا ذکر کیا، ابھی سکرات کا نہیں کیا۔ اس وقت سے ڈریں جب قبر میں اتار کے مٹی ڈال کے جن سے امیدیں تھی وہ چلنے لگیں گے، اور رب قدموں کی چاپ سنا دے گا، بول بندے اس خاندان کی وجہ سے مجھے چھوڑے ہوئے تھا، 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم نہیں ملا میری ملاقات کا، میرے قریب ہونے کا، مجھ سے باتیں کرنے کا، مجھ سے کچھ لینے کا، مجھے کچھ دینے کا، مجھے سمجھنے کا، کچھ اپنے آپ کو سمجھانے کا نہیں ملا نا وقت۔ سن آوازیں، وہ جا رہے ہیں، بلا ماں کو، بلا بیوی کو، بلا جانو مانو کو، بلا اپنی جندڑی کو، بلا جن پہ قربان جانا تھا تو نے۔ کون قربان ہوتا ہے؟ ایک رات تو قربان کرے تیری قبر سے لپٹ کے سوئے، پتا کر۔ انہو یسمع قرع نعالہم، سنا رہا ہوں سن۔ وہ بے وفا دنیا جا رہی ہے، وہ چل دیے جو کہتے تھے کہ تیرے نال جیواں گے، تیرے نال مراں گے، یہ دنیا کے سلوگن تھے۔ کہاں ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اپنے رب پہ راضی، رب کی رضا پہ راضی، اللہ کی عطا پہ راضی۔ سر جی اس لیے اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی ڈالیں، جتنی گزر گئی ہے کوئی بات نہیں، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، جننے کو گناہ یاد ہوندے نے نا وہ کٹھے کر کے پنڈ بن لو۔ یہ پنڈا چ نہیں آؤں، تو جتنے بکھرے ہوئے ہیں صرف اللہ کے پاس آ کے کہہ دو اللہ بن بھی نہیں سکیا تے لیا بھی نہیں سکیا تے اینے سی کہ میں چک بھی نہیں سکیا۔ ایک ملاقات ضروری ہے، کہیں تنہائی میں جا کے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، رَجُلٌ تنکیر کے ساتھ، کوئی بھی بندہ۔ اللہ نہیں کہیں گے کہ تیرا مسئلہ کہ میں نہیں تینوں بیکھنا، لوکی کافر کہیں دینا، نہیں نہیں نہیں، تو نمرود ہے تو آجا، قارون ہے تو آجا، ہارون ہے تو آجا، سلمان ہے تو آجا۔ یہ صرف مسلمان اور کفار کی ونڈ لوگوں کی ہے۔ میں کہتا ہوں آجا، الاسلام یجب ما قبلہ، ایک دفعہ نہا یا نہ نہا اتنا کہہ دے اللہ میں اس دین پہ راضی جس دین پہ تو راضی، میں اس مسلکوں پہ تو راضی ہو نا۔ کدی رب نو یہ بھی کہو اللہ میں اس دین تے راضی، رضیت باللہ ربا۔ کون سا دین؟ الیوم اکملت لکم
دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل، تیرا گھر تیرے لیے مکمل، تیری دکان تیرے لیے مکمل، یہ پکڑ چابی، میں تیرے پہ راضی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کو میں نے بھر دیا ہے، بھرا بھرایا، تیار شدہ، فرنش، ہر چیز مکمل، کسی چیز کی کمی نہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے تمہاری رضا کے مطابق تمہارا دین مکمل، کام مکمل، زندگی مکمل، جہتیں مکمل، ہر پہلو مکمل۔ اللہ سے کہہ دیجئے کبھی، اللہ وہی اسلام جو تو نے پیغمبر پہ اتارا تھا، وہی طریقت جو پیغمبر کو دی تھی، وہی شریعت جو حرمین میں اتری تھی، اللہ اسی کیف سے، اسی ادا سے، اسی طریقے سے میں راضی۔ سر حج تو سارے کر رہے ہیں، مگر کسی نے ایسا حج کیا ہونا تو چس آ جائے کہ وہاں ایک ایک چکر میں کہے اللہ یہ دنیا کے چکروں سے نکال کے میرے اس چکر کو وہ والا چکر بنا دے کہ جس کا اختتامیہ جنت سے چپکنا ہو، لپکنا ہو، ملنا ہو۔ یہاں تو ملتزم ہے میں چمٹ جاؤں گا، مگر یہ چمٹنا ادھر ہو، لگے کہ بیت اللہ کی دیوار ہے، جب اس طرف جاؤں تو جنت کے پار ہے اور وہ جنت میری منزل ہو۔ اللہ مجھے نہیں چاہیے کوئی ایسا دین، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسی جستجو، کوئی ایسی تڑپ، کوئی ایسی کیف کہ جو لوگوں کی نظروں میں تو بلے بلے ہو لیکن تیری نظر میں وہ قابل گرفت ہو۔ اللہ مجھے ایسی کوئی ادا نہیں چاہیے۔ کبھی کہہ کے دیکھیے سر جی ان ملاقاتوں کی لذت میں مدینے میں دیکھتا تھا، حضور بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا ہے، کہنے لگا محبوب دلنی علی عمل، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں، دلنی علی عمل، ہم اس کا معنی کرتے ہیں پروفیسر صاحب کوئی وظیفہ دس دو میری بڈھی ٹھیک ہو جائے، وظیفہ دس دو میرے بچے صحیح ہو جائیں، وظیفہ دس دو۔ آج تک کسی بندے نے وظیفہ نہیں پوچھا کوئی وظیفہ دسو میں ٹھیک ہو جاؤں، ایک بھی زندگی میں سوال نہیں آیا۔ سارے دوسروں کے لیے وظیفے مانگ رہے ہیں، ایک ملاقات ضروری ہے بس بدلنے کو، وہ ہے کہ خود سے مل، جتنا حق دنیا کا ہے دنیا کو دے، جتنا رب کا ہے رب کو دے، جتنا رسول کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دے، تیری زندگی میں مزہ آ جائے ایمان کا اصلی۔ دلنی علی عمل، محبوب کوئی وظیفہ بتائیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے حوریں مل جائیں، اور محبوب نے بھی مذاق نہیں اڑایا جیسے ہم کہیں سوچ لینا کبھی، آہو اے وضو کرن ڈیا ہاتھ ملن ڈیا اے حوراں کی دو لبڑیاں۔ وضو سے مذاق، نماز سے مذاق، روزوں سے مذاق نہیں۔ کہ محبوب موٹے موٹے کوئی عمل بتائیں جنت میں چلا جاؤں، آپ نے بتائے اور جاتے ہوئے کہتا ہے محبوب جنت مل جائے گی جی، کہا پھر میں ان سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ، ملاقات اتنی سی ہوئی ہے۔ مڑنے لگا اور حضور کہتے ہیں جن نے جنتی ویکھنا ویکھ لو، صرف ایک ملاقات اتنی سی، ابھی پوچھنے آیا ہے، تصدیق کر لی ہے، دل سے مان لیا ہے، زبان سے اقرار کر دیا ہے، والعمل بالجوارح والارکان، عمل ابھی کرنا ہے، مڑا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جنتی دیکھنا ہے، دیکھو سواری پہ چڑھا ہے، گرا ہے، من کا ٹوٹا ہے، گردن کہ من کے ٹوٹے ہیں، رب کو پیارا ہو گیا ہے۔ موت کا کیا پتہ ہے کہ عید کے چوتھے دن شادی ہو اور فیصل آباد سمن آباد کے جوان کی گردن کٹ گئی ہو، پتہ منگیتر کو ہوتا تو کبھی افطاری کا سامان لینے نہ جانے دیتی۔ الہاکم التکاثر، ماں باپ اسے ہلنے نہ دیتے، الہاکم التکاثر، مگر پیٹ کی فکر، مال کی فکر، کھانے کی فکر، پینے کی فکر، گیا ہے۔ سر جی گھر کیسے لوٹا ہے؟ مجھے نہیں پتا ہوتا، میں سفر شروع کرتا ہوں میں نے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا، ملاقات کرنے آیا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت کا زاد راہ بتا دیجئے، ٹکٹ دے دیجئے، طریقہ بتائیے کیسے ملے گی۔ دلنی علی عمل، میں وہ سٹیپ لے لوں، وہ میں قدم اٹھاؤں جنت میں چلا جاؤں۔ کہا تو نے میرے سے سن کے میری تصدیق کی ہے نا جنتی ہے، تو نے کہا میں کم و بیش نہیں کروں گا جنتی ہے، تجھے عمل کا موقع مل گیا تو سچا ہے تو جنتی ہے،
تجھے نہ ملا میں آنکھوں کے سامنے دیکھوں تو جنتی ہے، میں اپنے اصحاب کو دکھاؤں تو جنتی ہے۔ ایسی ملاقات کر کے زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے کہ یہ جنتی ہے، اور پھر گرا موت آئی۔ اس زبان نے جنتی کہا جس کے ہاتھ سے رب نے جنت کھلوانی۔ نہیں ملے ہم خود کو کبھی ایسے، سر جی کبھی کوئی ایسی ملاقات کرے۔ پہلے عمرے پہ تھا، عمرے کے بعد وہاں کی کیفیات بتائی نہیں جا سکتی، اللہ ریا سے محفوظ فرمائے، لیکن میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا۔ جسے وہابیوں نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ مرتد ہو گیا ہے، جسے دیوبندیوں نے، ددیال نے کہا تھا یہ بے پیرا، بلکہ بہت کچھ اور بولا تھا، جسے ننیال بریلویوں نے بولا تھا بے پیرا ہوا ہے، جسے یارون شیعہ لوگوں نے بولا تھا بے امامہ ہو گیا ہے، اور جسے ددیال دیوبندیوں نے کہا تھا بد مذہب ہو گیا ہے، کیا بچا اس کے پاس؟ کس کے پاس جائے؟ استادوں نے گھسیٹ کر کے ممبر سے اتار کے کہا تھا چل شاباش تجدید ایمان کر۔ کہاں جاؤں مولا؟ مسجد نبوی کا ایک حصہ ہے جنت کا ٹکڑا، اس ٹکڑے میں بیٹھ کے کہا تھا اللہ سب نے نا امید کر دیا ہے، میں تیرے در سے امید باندھ کے آیا ہوں۔ تیرے محبوب نے کہا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور تو نے بولا ہے اپنی کتاب میں جنت میں جو چاہو گے ملے گا۔ اللہ بس ایک چیز چاہیے کہ جس نے جنت کھلوانی ہے یا کھولنی ہے، اللہ اس امام کے پیچھے لگا دے۔ کوئی بد مذہبہ کہہ رہا ہے، کوئی بے پیرا کہہ رہا ہے، کوئی بے امامہ کہہ رہا ہے، کدھر جاؤں؟ اللہ نے عمل کی مہلت دے دی۔ دل یوں چاہ رہا تھا کہ یہاں روح پرواز ہو جائے اور اس سوال کے ساتھ ہو جائے، اور مولا میں تیار ہوں۔ اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا۔ ہر بندہ کتاب سے ملاقات کرتا ہے نمبر لینے کے لیے، پاس ہو جاؤں۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ دنیا لوٹتی ہے تو شاید روٹین میٹر میں ایک آدھا ڈپلوما، میرے پاس 21 ڈپلومے تھے، مگر میرے کام کی صرف وہ ایک چیز اور ایک سوال تھا کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جن لوگوں کا امام وہ ہے جس امام نے جنت کا در کھلوانا ہے۔ سر وہ دن جائے آج کا ہے، نہ اپنوں کی ملامت روک پائی، نہ لوگوں کے تانے تنوڑے روک پائے، نہ گھر والے پاؤں کی بیڑیاں بنے، نہ حالات ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنے، نہ لوگوں کے رسم و رواج گلے کا توق بنے۔ اللہ ہر چیز سے یک جنبش نکال دیتا ہے۔ کبھی ایسی ملاقات کر۔ میں غلام نہیں ہوں ان کا، میں غلام ان کا نہیں ہوں، میں پابند ان کا نہیں ہوں۔ رب نے میرے ذمہ حقوق لگائے ہیں، میں حقوق ادا کروں گا۔ باپ مجھے توحید کے خلاف کرے تو میں یا اباتی بولوں گا، اے میرے ابو جان، مگر بات رب کی مانوں گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ۔ سر جی کبھی نوٹ کرنا، اللہ برے وقت سے بچائے، انجام اچھا کرے۔ جماعتوں کے مذہبوں کے کتنے اختلافات ہیں، کیا کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ ایک سنگل جملہ لکھا ہوا تو دکھا دو کہ کبھی اس نے بھی اپنے اکاؤنٹ سے کسی کے بارے میں کوئی جملہ لکھا ہو جس جملے سے کسی کا دل دکھا ہو۔ اختلاف ہے میرا، میں رکھتا ہوں، مگر احترام اپنی جگہ۔ مسلک اور ہے، بندہ تو اللہ کا ہے، بیٹا تو آدم کا ہے، اولاد تو حوا کی ہے، بھائی ہے نا میرا۔ میں تڑپ رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ یہ بھی جنت میں جائے۔ دن بھی اس لیے، راتیں بھی اس لیے جاگیں، ملاقاتیں کری تو اس لیے کری کہ اللہ میرے ان لوگوں کے دل بدل دے، اور دل بدل کے وہاں جوڑ دے جو تیری ایک ملاقات کروا دے، اور تیری اس ایک ملاقات کے اندر اللہ تو اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ لاکھ بھی لوگ خلاف لکھیں تو ایک سنگل کمنٹ کے اوپر بھی جواب نہیں دیا کبھی۔ بہت کچھ بولتے ہیں۔ سر جی یہاں مریم پہ الزام لگے، پاک مریم پہ، یہاں یوسف جیسی ہستیوں پہ جیلیں ہوئیں،
قرآن پڑھنے کے بعد نا منظر بڑا واضح ہو جاتا ہے، کبھی قرآن سے بھی ایک ملاقات کیا کریں، پھر وہ ملاقات جب اب آپ کھڑے ہو کے رب سے باتیں کریں گے، یہ سنیں گے نا، پڑھنے والے کے پیچھے بھی سنیں گے، اکیلی لے نہیں ہے، اللہ آواز سب کو دے دیتا ہے۔ میں نے وہ قرآن بھی سنے ہیں جو دیہاتی ماحول کا اتنا سادہ ہے کہ ہمارے قاریوں کی زبان میں وہ آیت غلط پڑھ رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ کہ یہ اللہ کو گندا کہہ رہا ہے۔ میں اس شخص سے پرسنل ملا، جانتا ہوں کہ ساری دنیا مل کے ان کے دل شاید اتنے صاف نہ ہوں جتنے اس بندے کا دل رب اور قرآن کے بارے میں صاف ہے۔ اسے نہیں پڑھنا آ رہا، کاف موٹا نہیں کرنا آ رہا، میں اس کی نیت پہ شک کروں گا، بلکہ اگر وہ اڑ کے توتلے کو اگر رب ڈبل اجر دے سکتا ہے تو ایسی صاف نیت والے کو بھی اجر ڈبل ملے گا۔ کبھی سادہ ہو کے آ، لیکن آ، آواز میں نے دی ہے، اچھی ہے تو بھی آ، مگر اکڑ کے نہیں، فخر کر کے نہیں، علم پہ ناز مان تران کر کے نہیں، وارثوں کے چکر میں نہیں، کاروبار مہلت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں۔ جس دن میں نے فرصت لینا چاہی نا، کن کہہ دوں گا۔ جو رات کو تجھے پیشاب کے لیے اٹھا سکتا ہے نا، وہ ملاقات کے لیے بھی بلوا سکتا ہے۔ پتہ ہے نا کیسے رات کو اٹھتے ہیں؟ ٹھنڈی رات، بارش ہو پھر بھی، واش روم دور ہو پھر بھی بھاگنا پڑتا ہے۔ وہ رب بھگا کے بھی لا سکتا تھا، مسجد میں ملوا سکتا تھا، گھر بلا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، جدو ویلا ہوں میں ادو آمی ملاقات کریں گے، تھوڑیاں گلاں کریں گے۔ سر جی کبھی چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑ کے رب کو مل، کبھی اللہ کی کوئی نعمت ہاتھ میں پکڑ کے رب کو مل، کبھی اپنی سفید بالوں کو ہاتھ میں رکھ کے رب کو مل، کبھی اپنی زلفوں اور لٹوں کو لے کے رب کو مل، کبھی اپنی پوشاک کو دیکھ کے رب کو مل، کبھی اپنی دکان کھیت کھلیان میں رک کے رب کو مل۔ یقین کر کوئی ایک ملاقات تیری زندگی بدل دے گی، اور ایسی بدلے گی کہ وہاں سلامن سلامہ پروٹوکول لگا دیے جائیں گے۔ یہ میرا ہے، اسے میرے سائے میں لے آؤ۔ میں نے ساری روایات ڈھونڈی، مجھے عرش کے سائے والی روایت نہ ملی۔ عرش کا سایہ بڑا اعزاز ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کا سایہ۔ میں نے جب کسی سے بات کی تو لوگ کہنے لگے یار آت زیادتی ہے نا، اللہ دا سایہ کتوں؟ میں نے کہا جب ترانہ پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سایہ خدائے ذل، یار پوری کائنات اس کے سائے میں، اس کے انڈر ہے، وہاں تو آپ نہیں بولے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہہ رہی ہے میں ان کو اپنا سایہ دوں گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان کو ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جسے بلانے والا حسن و جمال ہوگا، وقت کا حسن ہوگا، نظارے ہوں گے، مگر وہ رب ذوالجلال کی ملاقات تنہائی میں آنسو بہا دے گا۔ وقت کا یوسف بھی کیوں نہ ہو، اگر ایک دفعہ نام لے کے ملاقات کر لے، معاذ اللہ، جسٹ معاذ اللہ، دیکھ پھر تیری دنیا کیسے بدلتی ہے۔ دعوت ہے، آج رات گزر گئی ہے، وہ دن اور رات نہیں دیکھتا، تھوڑا سا خود کو وقت نکال کے نہ ملاقات کروانے کے لیے رب کے پاس لے جائے۔ رب ہر جگہ آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ ملے گا، معرفتوں کے ساتھ ملے گا، نشانیوں کے ساتھ ملے گا، نظر آئے گا جنت میں، وہ سرپرائز ہے۔ پھر محسوس کرنا، اور جب دنیا بدل جائے نا کبھی، تو صرف ایک چھوٹی سی دعا دے دینا کہ مسافر آیا تھا، اللہ اس مسافر نے ملاقات کا بولا تھا، اس انتظامیہ کو دعا دے دینا جنہوں نے یہ موضوع رکھا تھا۔ پھر دیکھنا کہ یہ جو دل، یہ جو کمر، یہ جو بوجھ، یہ جو برڈن، یہ جو تھکا دینے والی زندگی ہے نا، کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا پوچھتی ہے مجھے، جن ہے انسان ہے؟ نہ میں جن ہوں، نہ میں جو دنیا سمجھ رہی ہے وہ ہوں، ایک سادہ سا بندہ ہوں۔ اتنی بھاگ دوڑ کیسے ہو جاتی ہے؟ رب طاقتیں دیتا ہے، رب طاقتیں دیتا ہے۔ اتنا پیٹ بھرا ہوا ہو، ذرا دو رکوع پڑھ کے تو دیکھو، ان مسلوں پہ رب جب سانس دیتا ہے اور پھر پڑھنے کے مواقع دیتا ہے، یوں نہیں لگ رہا ہوتا قاری صاحب لے کر کے یوں سمندر میں جا رہے ہیں اور لہریں اٹھ رہی ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، اور کشتی میں ہم یوں جا رہے ہیں، ان ہذہ تذکرہ، یہ ٹکٹ ہاتھ میں اور یہ راہ جا رہی ہے، وہ روٹ پرمٹ ہے، وہ سامنے اللہ ہے۔ وہ ملاقات کا دن ہے، وہ ملاقات کے رسوائی ہو، اس سے پہلے
پتہ کر لیں، ملاقات کر لیں، ایک دفعہ رابطہ کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاملے وہ پردے کا جلائندہ ہے، وہ پردے ڈال دے گا۔ توبہ کر کے آ جا، اسلام قبول کر کے آ جا، گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آ جا۔ میں کہنا انہوں سیڈ تے نہیں کرو، فرشتے ہوئے میں کرو، یہ جننے کھوٹے نے انہوں کھریاں چ بدل دو، کھریاں چ بدل دو۔ اور یہی سیزن ہے، کیجئے ملاقات، اپنے گناہوں کو لے کے ملیے رب کو۔ میں بریف کیس لے کے علاقے کے ایس ایچ او کے پاس چلا جاؤں نا، یہ 5,000 دے نوٹ نے، لیکن سارے پشاوروں آئے نا، انہیں بریف کیس بعد چ تو پہلے مینوں پڑھنا ہے۔ سر جی میٹھی میٹھی سنتیں، رنگ وہی، شکلیں وہی، عقلیں وہی، انداز وہی، سٹائل وہی، نام دین لیبل وہ، اگر بیچ میں نوٹ 2 نمبر کا ہے، یہاں پولیس کیس ہے تو آگے بھی کچھ ایسا ہی کیس ہے۔ مل لیجئے کہ یہ جو چنگے ماڑے نے، سر جی یہ رکھ لو، میرے بچے نے میرے نال دھوکھا ہو گیا ہے، یہ بریف کیس مینوں نا 5,000 دی بجائے نا 5,500 نال بھر دو تو موڑ دو، تو کوئی 500 دے سنگل نوٹ چ بھی وہ بریف کیس نہیں رکھے گا، پولیس کیس ہے۔ لیکن وہ رب کہندا لایا جنہیں نے 2 نمبر نوٹ کمائے نہیں، جو عمل کیے ہوئے میں 1 نمبر کر دوں گا۔ ایسے رب سے نہیں ملے آپ، ملے یار کبھی۔ اور انشاءاللہ کل والی رات پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، اگلے پل میں ہی نہیں، یہی مل کے کہہ دیں اللہ کو رضیت باللہ ربا، اللہ میں موڑ آیا تیرے بوئے تے ہیں تو میں نہ ہوں خالی نہ موڑی، آ میری چولی نیکیاں نال بھر دے، گناہ بدل دے، انشاءاللہ وہ بدلے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔